يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ڈی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ سال کیسا رہے گا اور ہر برج کا الگ الگ سے ہم بتا رہے ہیں۔ تو آج ہم بتائیں گے برج دلو سے متعلق، ایکیورس سے متعلق، وہ افراد جن کے نام کا پہلا حرف سین، شین، صاد اور سے شروع ہوتا ہے، یعنی ایس اور ایچ سے اسٹارٹ ہوتے ہیں جن کے نام، تو ان کا تعلق برج دلو سے ہے، یعنی ایکیورس سے ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، اور اس سال وہ کب اتار چڑھاؤ کا شکار ہو رہا ہے اور 2024 میں وہ کن معاملات سے، کن حالات سے گزرے گا، آپ کے برج میں کون کون سے سیارے داخل ہو رہے ہیں اور کون کون سے سیارے اس برج سے جا رہے ہیں، آپ کے برج کا اپنا حاکم سیارہ کس کنڈیشن میں ہے، کب وہ پازیٹیو انرجی دے گا، کب وہ نیگیٹیو انرجی دے گا، تو آج ہم اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ آپ کا جو لکی کلر ہے وہ سیاہ ہے، یعنی کہ بلیک اور بلو کلر ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا نگینہ نیلم ہے، اور اسی طریقے سے آپ کا اسم الہی اس سال 2024 کا استغفر اللہ، یا اللہ، یا شفیع، یا سمیع۔ استغفر اللہ، یا اللہ، یا شفیع، یا سمیع، یہ اسم الہی اگر آپ 800 بار عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں تو اگر آپ پر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی گردش ہے تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نکال لے گا، اور اگر کوئی معاملات زیادہ پیچیدہ ہیں تو آپ اس کو 800 بار کئی بار پڑھ سکتے ہیں دن میں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نکال لے گا۔ سیاہ رنگ کی تسبیح اگر ہو اور اس پر اگر یہ پڑھا جائے تو اس کی قوت اور زیادہ بہتر ہو جائے گی، اور یہ روحانی تصویر 33 دانوں والی ہے یا 100 دانوں والی ہے تو یہ آپ کو ہم سے مل جائے گی، اور یہ تصویر کے بے شمار کرامات ہیں اور بے شمار اس کے فوائد ہوتے ہیں، تو یہ تصویر آپ کو ہدیۃً ہمارے ادارے سے مل جائے گی۔ اگر آپ کسی پریشانی، مصیبت، حادثہ میں ہیں خدا نخواستہ، تو ان اپنے سیارے کی نحوست سے بچنے کے لیے لوہے شرف زحل بھی آپ کو ہمارے ادارے سے مل جائے گی، جو کہ 33 سال میں ایک بار تیار کی جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اب ہم آتے ہیں صدقہ کی جانب۔ جب کسی پریشانی اور مصیبت میں ہو تو صدقہ رد بلا ہے۔ آپ کے برج کے مطابق آپ کا صدقہ جو بنے گا وہ صدقہ آپ کا بنتا ہے ہفتے کے دن، وقت اس کا ہے 8:15 سے اور 8:45 کے درمیان میں، یعنی کہ 8:15 رات کا وقت، اور 8:45 تک آپ کے اس صدقے کا وقت ہے۔ اس دوران میں سیاہ اناج 7 عدد، سیاہ اناج یعنی کہ جو ایسے اناج جو کہ سیاہ رنگت رکھتے ہیں، جن میں کہ لونگ ہے، کالی مرچ ہے، کلونجی ہے، سیاہ تل ہے، آپ سیاہ زیرہ لے لیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بڑی الائچی ہے، سرسوں کے بیج ہیں، سورج مکھی کے بیج ہیں، یہ سیاہ رنگت رکھتے ہیں۔ یہ اناج آپ سیاہ رنگ کے کپڑے میں رکھیں، ان کی پوٹلی بنائیں، اپنے اوپر سے واریں، کہیں پر پھینک دیں، یا پھر آپ ان اناج کو سلور کے برتن میں رکھ کر، اور پھر اس کے بعد پہلے آپ اپنے ہاتھوں سے ایسے ربنگ کریں، اس سیاہ اناج کو آپ نے سلور کے برتن میں ڈال دینا، اور پھر آپ وہ جو مقررہ وقت میں نے بتایا اس وقت میں کہیں پر آپ اس برتن کو اڈیل دیں اور خالی برتن تو واپس لے آئیں۔ تو یہ آپ کا ایک خاص صدقہ بنتا ہے جس کی برکت سے آپ کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثت سے بچ پائیں گے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے سیارہ زحل، سیٹرن جسے کہا جاتا ہے، کہ آسمان پر اس کی سال کے آغاز میں کیا قوت اور کیا اس کے معاملات چل رہے ہیں اور کس پوزیشن میں ہیں۔ تو یہ سیارہ برج حوت میں مقیم ہے، اور یہاں پر یہ سیارہ، جب سیارہ زحل برج حوت میں ہو تو اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے، یہ سعد ہو جاتا ہے اور اس کی قوتیں بہتر ہو جاتی ہیں اور یہ پازیٹیو انرجی دیتا ہے۔ اور یہاں پر یہ سیارہ 21 دسمبر سے اور 20 جنوری تک آپ دیکھیں گے کہ شمس آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، اور جب یہاں پر یہ شمس داخل ہو تو آپ کو عزت، مال، دولت، شہرت، یہ سب کچھ دیتا ہے،
اور یہاں پر آپ کی قوتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جب آپ کے مالی معاملات ہیں تو ان کو یہ بہتری کی طرف لے آتا ہے۔ اب سال کا آغاز ہوتا ہے، اور جب سال کا آغاز ہوگا تو یہاں پر 4 جنوری کو سیارہ زحل سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تربیع قائم کرے گا۔ یہ تربیع کی نظر کوئی اچھی نہیں ہے، اس کے اثرات یوں کہہ لیں کہ 1 جنوری سے لے کے اور 4 جنوری تک ہوں گے، تو یہ نحس ترین اثرات دے گا، اور ادھر آپ کے معاملات بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، خاص طور سے ایسے افراد یعنی کہ جو شریک حیات کے ساتھ زندگی گزر بسر کریں، یعنی کہ شادی شدہ افراد، ان کے معاملات یہاں پر بگڑتے نظر آ رہے ہیں، کچھ اختلافات نظر آ رہے ہیں، کچھ پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں، لہٰذا آپ کو 1 سے لے کر اور کم سے کم 4-5 جنوری تک بہت محتاط رہ کر گزارنا ہوگا۔ اس کے بعد 10 جنوری آ جائے گی۔ 10 جنوری کو سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسدیس ہے زحل کی، اور بدھ کا دن ہے، تو یہاں پر بھی معاملات آپ کے بہتری کی طرف اب آ جائیں گے۔ وہ جو پہلے نیگیٹو انرجی دی تھی، اب یہ پازیٹیو میں چینج ہو گئی ہے۔ اب جب یہ پازیٹیو میں چینج ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو فائدے ہی فائدے دے گی۔ یہ یہاں پر یہ اس کے پازیٹیو انرجی سے آپ ایک قوت محسوس کریں گے، آپ کے معاملات بگڑتے ہوئے سدھرنا شروع ہو جائیں گے، آپ دشمنوں پر غالب آ جائیں گے، دشمن آپ سے مغلوب ہوں گے، ان میں خوف اور دہشت کا ماحول ہوگا۔ 13 فروری سے 23 مارچ کے دوران میں آپ کے برج میں یعنی کہ سیارہ مریخ کا داخلہ ہے، اور پھر ہم بتا رہے ہیں 13 فروری سے 23 مارچ جب یہ مریخ آپ کے برج میں داخل ہوگا تو یہاں پر یہ قوت دے گا، آپ کو طاقت دے گا، لیکن ایک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دوستوں سے تکلیف ہو سکتی ہے، آپ کو کچھ پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ پھر بھی مضبوط اور قوت ارادی کے مالک ہیں۔ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لانے کے لیے آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کا پازیٹیو رزلٹ ملے گا، اور بہت جلد بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ 18 جنوری کو جمعرات کا دن ہے، سیارہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تسدیس ہے، اور یہ نظر تسدیس بھی پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، یعنی کہ 1 جنوری سے 5 جنوری تک آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ 5 جنوری کے بعد معاملات آپ کی فیور میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 20 جنوری سے اور 19 فروری تک سیارہ شمس آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، یہاں پر یہ عزت، مال، دولت، شہرت سب کچھ آپ کو دیتا ہے، اور آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو مزید بہتری کی طرف لے آئے گا، اور یہاں پر جیسے ہم نے بتایا کہ عزت، مال، دولت، شہرت سب کچھ دے گا، تو اب آپ اپنے بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار سکتے ہیں کچھ تھوڑی سی محنت کر کے۔ اور 28 جنوری جو کہ جنوری کا بالکل اینڈ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اتوار کا دن ہے، اور سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کی، یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، جو کہ لڑائی جھگڑے معاملات بگڑے ہوئے تھے، ازدواجی معاملات بہتری کی طرف نہیں تھے، تو اب یہ وقت ہے کہ آپ ان غلطیوں کو پس پشت ڈالیں، اور ان کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کے آپ بہتری کی طرف آ جائیں اور لڑائی جھگڑے کو ختم کر دیں۔ 5 سے 23 فروری تک سیارہ عطارد آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، جب یہ یہاں پر داخل ہوگا علم، عقل اور ذہانت کو آپ کے کھول دے گا۔ ایسے طالب علم حضرات جن کا تعلق برج دلو سے ہے یعنی کہ ایکیورس سے ہے، تو وہ اگر اپنی تعلیم پر توجہ دیں گے تو وہ بہتر کارکردگی شو کریں گے، اور اس کے رزلٹ ان کو بہتر ملیں گے۔ سیارہ زہرہ اور برج دلو میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ 16 فروری سے اور 12 مارچ تک یہاں پر رہے گا۔ جب یہ سیارہ یہاں پر ہوگا تو آپ کی تسخیر کو بڑھا دے گا، آپ کی تسخیر بہت زیادہ بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو چاہنے لگیں گے، آپ کے جو بگڑے معاملات ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور خاص طور سے وہ افراد جو کہ ابھی تک شادی کے بندھن میں یا نکاح کے بندھن میں یا کسی رشتہ ازدواج میں منسلک نہیں ہوئے، تو یہاں پر ان کے لیے راہیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اب اس دوران میں وہ کوئی نکاح کرنا چاہیں، کوئی منگنی کی رسم کرنا چاہیں، یا کچھ بھی ایسا بہتری کے لیے اپنا کرنا چاہیں، کوئی رشتہ طے کرنا چاہیں، یا کہیں پر آپ رشتہ بھیجنا چاہیں، اور آپ کا تعلق برج دلو سے ایکیورس سے ہے، تو آپ بالکل بھیجیں انشاءاللہ تعالی۔ امید یہ ہے کہ 95% آپ کو وہاں سے اقرار ہوگا، یعنی کہ ہاں ہوگی، اس میں انکار نہیں ہو سکتا۔ 28 فروری اور بدھ کا دن ہے، یہاں پر سیارہ زحل کا کران ہے سیارہ عطارد کے ساتھ۔ جب یہ کران ہو تو یہ دونوں سیارے ایک برج میں ایک ہی درجہ پر ایک ہی مقام پر ہوتے ہیں۔
اب یہ قرآن بہت زبردست قسم کے فائدے دے سکتا ہے ایسے افراد جن کا تعلق برج دلو سے ہے، اکیورا سے ہے، اور وہ باہر جانا چاہ رہے تھے، عرصہ دراز سے کوشش کر رہے تھے، تو یہ وہ وقت ہے کہ ان کو باہر جانے میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کے کاغذات کا کوئی ڈاکومنٹیشن کا کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پر وہ بھی حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کے لیے باہر کے رستے کھلے ہیں۔ اگر آپ کوئی پنچایتی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، کوئی مقدمے میں آپ کے معاملات ہیں، تو وہ مقدمہ بھی آپ کے فیور میں جاتا ہے، یعنی مقدمے میں جیت کا یہ وقت ہے۔ 28 اور 29 فروری آپ کے لیے بہتر ہیں، اور 29 فروری کو شمس کا قران ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ قران نحس ہوگا۔ یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے گھر کو، لاک اپ کو خاص طور سے دیکھ کر گھر سے باہر نکلیں، تاکہ آپ آنے والے کسی بھی آئندہ خدشہ سے، نقصان سے محفوظ رہ سکیں، ورنہ نقصان موجود ہے۔ مارچ آپ کا 1 سے 21 مارچ تک تو آپ کے معاملات بہترین اور بہت اچھے جائیں گے، اور 22 مارچ کو آپ کے لیے ایک پازیٹیو انرجی آ رہی ہے۔ سیارہ زہرہ کا سیارہ زحل کے ساتھ قران ہے۔ 22 مارچ کو جمعہ المبارک ہے، اور اس روز آپ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ورد کریں گے۔ ایک خاص ایسا وقت ہے، زہرہ کا زحل کے ساتھ قران ایک ایسا وقت ہے کہ جب آپ اپنے خاص طور سے والدہ کی خدمت کریں گے، والدہ کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنے لیے دعا کے لیے کہیں گے، تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ آپ کو کہیں سے کہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر وہ افراد جن کا تعلق برج دلو سے ہے اور ان کے والدہ حیات نہیں ہیں، تو وہ آپ کسی بھی بزرگ عورت سے جا کے دعا کروا سکتے ہیں، اور ورنہ پھر کم سے کم اپنی روحانی رہنما ہیں، روحانی پیشوا ہیں، آپ ان کی خدمت میں جائیں، ان کی خدمت کریں، کچھ وقت گزاریں، روحانی محفل میں شریک ہوں اور ان سے دعا کروائیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والی کوئی بھی یا موجودہ کوئی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ ان کی دعا کی برکت سے ٹل سکتا ہے۔ اپریل میں اب ہم آ جائیں گے۔ اپریل میں آپ کو معلوم ہے کہ سورج گرہن ہے، اور یہ گرہن آپ کو خدا نخواستہ کوئی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، لہٰذا مالی لین دین اور کسی بھی قسم کے لین دین سے آپ اجتناب کریں۔ کم سے کم 10 اپریل تک تو آپ اجتناب کریں۔ 8 اپریل کو یہ گرہن ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو کوئی لین دین میں یا مالی معاملات میں اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو پھر خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اب 11 اپریل کی طرف آئیں گے۔ 11 اپریل کو جمعرات کا دن ہے۔ جمعرات کو مریخ کا قران ہے سیارہ زحل کے ساتھ، اور یہ جب قران ہوگا تو یہاں پر آپ کے لیے بہتری ہی بہتری لے کر آ رہا ہے، لیکن آپ میں ایک قوت کے ساتھ ایک کمزوری بھی آ سکتی ہے۔ آپ کو معدے کا کوئی مرض ہو سکتا ہے، آپ کی ڈائجیشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے، آپ کو سانس کے پھولنے کا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کی ٹانگوں میں درد ہو سکتا ہے، اور خدا نخواستہ آپ کو نحس ترین خواب آ سکتے ہیں جن کی کہ نحس تعبیر ہوگی۔ تو آپ اس نحوست سے بچنے کے لیے صدقہ دیں، اور صدقہ جو کہ ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ سیاہ اناج 7 رنگ کے آپ صدقہ دیں گے تو آپ آنے والے کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچ پائیں گے۔ 7 مئی منگل کا دن ہے، اور یہاں پر یہ بھی آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور اسی دوران میں شمس کی نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ بھی آپ کو پازیٹیو سائن دے رہی ہے، قوت ہی قوت ہے۔ لیکن پھر ہم نے بتایا کہ محتاط رہ کر آپ یہ وقت گزاریں تو آپ آنے والی کسی پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے بچ پائیں گے۔ 14 مئی یہ وقت ایسا ہے کہ 14 مئی کو بروز منگل ہے، اور زہرہ کی نظر تسدیس ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ بھی پازیٹیو سائن دے رہی ہے، جبکہ خاتون خانہ کے ساتھ اگر آپ کے کوئی معاملات بگڑے ہوئے تھے اور تو ان کو سدھارنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اگر کہیں پر کوئی لڑائی جھگڑا تھا، کوئی فساد تھا، تو اس کو ختم کرنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف رکھنے والا کوئی دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اب وہ صلح کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہ رہا ہے، تو آپ اسے معاف کر دیں، اور معاف کر کے اس کے ساتھ صلح کر لیں، تو آپ ذہنی ٹینشن سے اور ذہنی دباؤ سے بھی نکل آئیں گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب اپنے آپ دباؤ کو، تناؤ کو کم کر سکتے ہیں، ورنہ یہ دباؤ اور تناؤ آپ کا بڑھتا ہی جائے گا۔ مئی کا بالکل آخر ہے، اور 28 مئی ہے، منگل کا دن ہے، اور عطارد کی زحل کے ساتھ نظر تسدیس ہے۔ نظر تسدیس یہ ہے کہ یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہی ہے۔ جب آپ اپنے اولاد سے وابستہ توقعات کو پورا کر سکتے ہیں، ان کے لیے اچھا پلان کوئی کر سکتے ہیں،
ان کو کسی اسکول میں کسی ادارے میں آپ نے ایڈمیشن کروانا ہے یا ان کے فیوچر کے لیے کوئی اچھی پلاننگ کرنی ہے تو یہ 28 27 28 29 مئی آپ کے لیے بہترین وقت ہے اس کو پلان کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس دوران میں جو بھی پلان آپ کریں گے تو اس کے پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ اب مئی کے بعد ہم آ جاتے ہیں جون میں، اور جون میں 8 جون آپ کے لیے اہم ہے، اس وجہ سے کہ ہفتے کا دن ہوگا، سیارہ زحل کے ساتھ سیارہ زہرہ کی نظر تربیح ہے، یہ نیگیٹو انرجی ہے جس کے اثرات 7 8 9 جون کو آپ کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 دن آپ نے خاموشی سے گزارنے ہیں، کسی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کرنا ہے، کسی سے بحث و تکرار نہیں کرنی ہے، ورنہ معاملات بگڑتے جائیں گے، کیونکہ 9 جون بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں پر آپ کا مالی نقصان ہو سکتا ہے، شمس کی تربیح زحل کے ساتھ ہے، تو یہ بھی آپ کو کوئی اچھے اشارات نہیں دے رہی ہے۔ لیکن 12 جون تک تو آپ ان معاملات سے نمٹیں گے۔ 12 جون کو ایک اچھی نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ پھر ان معاملات کو بگاڑنا شروع کر دیتی ہے، جس کے کہ 15 جون تک اثرات رہیں گے۔ گویا کہ 8 جون سے 7 8 جون سے اور 15 جون تک تو آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، پورا ایک ہفتے کے دن سے اور ہفتے کے ہی دن تک 8 دن تک آپ بڑا محتاط رہ کر یہ وقت گزاریں تو آپ کسی آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد آتے ہیں ہم 26 جون کی جانب۔ 26 جون کو سیارہ عطارد کے ساتھ نظر تثلیث ہے سیارہ زحل کی، اور یہ بھی پازیٹیو انرجی دے رہی ہے، جب آپ عزیز اقارب رشتہ داروں سے تعلقات کو استوار کر سکتے ہیں۔ طلباء اپنے تعلیم کی طرف زیادہ توجہ دیں تو آپ کسی اچھی جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو علمی قابلیت آپ کی بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، اور آپ عقل، علم، دانش یہ ان چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں اور آپ اپنے بہترین رزلٹ دے سکتے ہیں۔ 30 جون یہاں سے ایک ایسا وقت شروع ہوگا جو کہ 15 نومبر تک رہے گا۔ اب یاد رکھیں بار بار اس کو کہ 30 جون سے لے کر 15 نومبر تک آپ کے برج کا حاکم سیارہ گردشی دور میں جا رہا ہے، اور یہ وہ گردشی دور ہے کہ جب آپ کی تمام تر قوتیں منفی ہو جائیں گی۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ آپ نیلم استعمال نہ کریں، نیلم نہ پہنیں۔ آپ کے برج کا جو لکی اسٹون ہے وہ نیلم ہے، لیکن آپ اگر اس دوران میں پہنیں گے 30 جون سے لے کر 15 نومبر تک، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ اگر نیلم کسی کو راس آ گیا تو یہ فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر کسی کو راس نہ آیا تو یہ بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اب یہ وہ وقت شروع ہوگا جو کہ بادشاہ کو فقیر بنانے والا، تو آپ کسی بھی صورت میں نیلم آپ کے لیے پہننا اچھا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نیلم سیٹن کی شعاؤں کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اب وہاں سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، اور جو کہ نیلم نے جذب کرنی ہے۔ آپ یہ 15 نومبر تک اگر پہنیں گے، 30 جون سے 15 نومبر، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنے اوپر ایک مصیبت مول لے رہے ہیں، اور یہاں پر آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے لوہے شرف زحل لی ہے اور وہ اپنے پاس رکھی ہے تو اس کے آپ کو 110% فائدے ہوں گے۔ اب یہ جو گردشی دور گزر رہا ہے تو آپ اس پریشانی اور مصیبت سے نکل آئیں گے۔ شرف زحل کی لو 33 سال میں ایک بار بنائی جاتی ہے، جو کہ 2011 میں بنی تھی، اور اب 33 سال کے بعد بنے گی، تو وہ لو آپ کو ہمارے ادارہ سے ہدیتاً مل جائے گی۔ یا پھر نگینہ شرف زحل جو کہ نیلم ہوتا ہے، اس ٹائم میں ہم نے خاص ورد کر کے پڑھائی کر کے رکھا تھا کہ اب ظاہر سی بات ہے 33 سال میں ایک بار یہ وقت آتا ہے، اور ہر بار تو یہ وقت آتا نہیں ہے، تو جن کو اگر ضرورت ہو تو بعد میں ہم ان کو دے سکیں۔ چونکہ ہر سال یہ کچھ ایسے وقت آتے ہیں، چند مہینے ایسے آتے ہیں کہ جب آپ کا سیارہ گردشی دور سے گزر رہا ہو، اگر آپ کے پاس لو ہے یا نگینہ ہے تو اس گردشی دور سے آپ بچ پائیں گے۔ بصورت دیگر اس میں آنے والی جو بھی کمزوری ہیں، نیگیٹیوٹی ہے، کچھ ایسے نحس اثرات ہیں، تو اس میں آپ فلی رگڑے جائیں گے اور آپ کا کوئی نہ کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ 3 جولائی بدھ کا دن ہے، اور 3 جولائی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ کے ساتھ نظر تثلیث قائم کر رہا ہے۔ یہ نظر تثلیث بڑی زبردست قسم کی ہے، پازیٹیو انرجی دے رہے، چونکہ آپ کا سیارہ
گردشی دور میں گزر رہا ہے تو اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ ویسے تو آپ کے لیے 6 جولائی بھی اچھا ہے، ہفتے کا دن ہے، اور مریخ کی نظر تسلیث سے سیارہ زحل سے یہاں پر بھی یہ پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، لیکن اس انرجی کی قوت کم ہوگی، کم اس وجہ سے ہوگی کہ سیارہ ہی آپ کا گردشی دور میں ہے۔ اگر یہ پازیٹیو ہوتی اور وہ گردشی دور میں نہ ہوتا تو پھر تو یہ آپ کو بہت زیادہ پاور دیتا، فل طاقت دیتا، جس سے کہ آپ کے معاملات جو بگڑے ہوئے تھے وہ سدھر جاتے، آپ میں ایک طاقت ہوتی، آپ بیماریوں سے نجات پا سکتے ہیں، آپ دشمنوں پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ لہٰذا قوت تو اب بھی ہے، لیکن وہ بھرپور قوت نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے تھی۔ 11 جولائی آپ کے لیے اہم اس وجہ سے ہے کہ یہ جمعرات کا دن ہے، شمس کی نظر تسلیث ہے سیارہ زحل کے ساتھ، یہ بھی مالی معاونت کرتا ہے، اور وہ کاروباری حضرات جو کہ کوئی سفر کرنا چاہتے ہیں کاروبار کی غرض سے تو ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں یہ وقت۔ اور ایسے میں اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کوئی تعمیر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ وقت بہترین اور بہترین ہے کہ اس وقت میں آپ یہ ان تمام کام کو کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے والدین حیات ہیں، ان کے نام سے اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں تو آپ کو یہ وقت فیور دے رہا ہے، اور آپ کو اس وقت میں بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں۔ 14 اگست تک تو خیر ہی خیر ہے، 1 اگست سے 14 اگست تک، لیکن 16 اگست آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت میں مریخ کی نظر تربیع ہے سیارہ زحل کے ساتھ، جو کہ اچھے اشارے نہیں دے رہی ہیں، یعنی کہ 15 اگست 16 اور پھر تھرو آؤٹ ہم دیکھیں تو 30 اگست تک معاملات بہتر نہیں ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 3 نظر تربیع نیگیٹو انرجی کے اینگل بن رہے ہیں، تو ان اینگل سے جو انرجی نیچے آئے گی تو وہ آپ اسے کریں گے جب تو آپ کے لیے بہتری نہیں ہے۔ اور وہ ڈیٹ خاص طور سے جن میں آپ نے احتیاط کرنی ہے 15-16 اگست، پھر 19 اگست اور اسی طریقے سے 20 اگست، یہ ایام ہیں کہ جب اس کی قوت بہت زیادہ ہوگی۔ ویسے تو اگست کا بالکل اینڈ تک آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ستمبر اسٹارٹ میں ستمبر کا پہلا ہفتہ اچھا ہے، لیکن دوسرا ہفتہ یعنی کہ 8 ستمبر سے آپ کے معاملات اچھے نہیں چلیں گے، اور آپ کے وہ انرجی جو کہ ہم نے بتائی تھی کہ آپ گردشی دور سے گزر رہے ہیں، آپ کے برج کا حاکم سیارہ گردشی دور میں جا رہا ہے، تو یہ وقت آپ کے لیے 8 ستمبر سے آپ کے لیے کوئی اچھی انرجی نہیں دے رہے ہیں، چونکہ شمس کا مقابلہ سیارہ زحل سے 8 ستمبر کو آپ کو مالی نقصان ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ چوری ہو سکتی ہے، اور یہ چوری کوئی نچلے درجے کا شخص کرے گا، جیسے کہ گھر کے ملازم ہوئے، صفائی کرنے والے ہوئے، اسی طریقے سے وہ لوگ جن کا کہ نچلے درجے سے تعلق ہے تو وہ آپ کو خدا نخواستہ کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، لہٰذا ان پر آپ کڑی نگاہ رکھیں، اور 8 ستمبر سے لے کر اور 15 ستمبر تک آپ اپنے معاملات کو بہت زیادہ باریک بینی سے دیکھیں تو آپ کسی بھی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پاتے ہیں۔ اور 18 ستمبر بدھ کا دن ہے، اور یہاں پر بھی وہی نیگیٹو انرجی آ رہی ہے، کچھ اچھے معاملات نہیں ہیں، لیکن 30 ستمبر جو بالکل مہینے کا اینڈ ہے، وہاں پر آپ کو کچھ نیگیٹو انرجی ختم ہوں گی اور پازیٹیو انرجی شروع ہوگی۔ یہاں پر آپ کے برج کا حاکم سیارہ مریخ کے ساتھ نظر تسلیث قائم کر رہا ہے، جب یہ نظر تسلیث قائم کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ اکتوبر میں داخل ہوتے ہیں، اور 4 اکتوبر آپ کے لیے اچھا ہے، یعنی کہ اب یہ جو اکتوبر ہے اس کا اسٹارٹ آپ کے لیے اچھا ہوا، اور یہاں پر بھی کچھ اینگل سے اور پازیٹیو انرجی بن رہی ہے سیارہ عطارد کے ساتھ زحل کی، تو یہ آپ کو بہت اچھے فائدے دے گا۔ زہرہ کے ساتھ ایک اینگل بن رہا ہے جسے نظر تسلیث کہا جاتا ہے، یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا۔ 22 اکتوبر کو بھی آپ کے لیے بہت اچھی خبر ہے، اکتوبر آپ کا بہتر گزر رہا ہے، جبکہ اکتوبر کا آخری ہفتہ آپ کو کچھ محتاط رہنے کی طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کسی کے پھڈے میں نہ پڑیں، کسی کے بحث و تکرار میں نہ پڑیں، کسی کے بگڑتے ہوئے معاملات میں نہ پڑیں، اپنے کام سے کام رکھیں، زیادہ بولنے سے گریز کریں، بحث و مباحثہ سے گریز کریں، الجھنے سے گریز کریں، تو آپ بچ پائیں گے۔ ورنہ ایسے افراد جو کہ کسی ادارہ میں ملازمت کر رہے ہیں اور افسران بالا سے ان کا کوئی معاملات ہیں تو آپ خاموشی سے وقت گزاریں، ورنہ وہ افسر آپ کو بہت زیادہ کسی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کسی
پرائیویٹ فرم میں کام کریں تو مالکان سے یا اپنے آفیسر سے اچھے تعلقات رکھیں، ورنہ اکتوبر کا آخری ہفتہ کچھ آپ کو بری خبر سنانے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور 2 نومبر آپ کے لیے بہتر اس لیے ہے کہ آپ کا سیارہ اب گردشی دور سے آہستہ آہستہ نکلنے والا ہے۔ اس دوران میں سیارہ شمس کے ساتھ یہ نظر تثلیث قائم کرے گا۔ زحل کی جب یہ نظر تثلیث قائم ہوگی تو یہ آپ کو پازیٹیو انرجی دے گا، آپ کے لیے بہتری کی راہیں کھول دے گا، آپ کو عزت، مال، دولت، شہرت، یہ سب کچھ دینے کے لیے تیار ہے۔ اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب آپ کا سیارہ نزدیک تر پہنچ گیا ہے اپنی رجت ختم کرنے کے لیے۔ رجت یعنی کہ گردشی دور، وہ گردشی دور جو کہ 30 جون سے اسٹارٹ ہوا تھا کہ آپ کا سیارہ اپنے مدار میں سیدھا چل رہا تھا، اب وہ 30 جون کے بعد سے الٹا چلنا شروع ہوا۔ الٹا چلتے چلتے یہ 15 نومبر تک الٹا چلا۔ اب جب ایک شخص سیدھا چل رہا ہے اور پھر اس کے بعد وہ الٹے قدموں میں چل رہا ہے، اب اسے کہا جائے آپ سیدھا چلیں، تو سیدھا چلنے کے لیے پہلے وہ ٹھہرے گا، پھر اس کے بعد وہ سیدھا چلے گا۔ 15 نومبر تک اس کا الٹی چال تو بند ہو جائے گی، لیکن پھر بھی اس کو 5 دن لگیں گے اپنے سیدھی چال میں چلتے، چونکہ پہلے وہ ٹھہراؤ کرے گا، پھر اس کے بعد وہ آگے کی طرف بڑھے گا۔ تو آپ 15 نومبر کے بعد یعنی 20 نومبر کے بعد ہی کچھ بہتر کر سکتے ہیں، کیونکہ اب آپ کا سیارہ گردش سے باہر نکل آیا ہے، اور جب یہ گردش سے باہر ہو گیا ہے اب آپ نیلم بھی پہن سکتے ہیں، اب آپ کوئی بہتر بھی کر سکتے ہیں اپنے لیے۔ لیکن 30 جون سے 15 اور 20 نومبر تک ہم آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ سیاہ رنگ کا لباس نہ پہنیں، آپ نیلے رنگ کا لباس نہ پہنیں۔ اپنے بیڈ شیٹ، آپ کے کرٹن، آپ کے ٹیبل ہے تو اس کا کور یا تکیہ، اگر آپ کا بیس بلو یا بلیک ہے تو اس کو چینج کر لیں۔ اگر پرنٹ میں آپ کا بلو بلیک آ جائے اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر بیس ہے ان کپڑوں کی کہ جو کہ بلو اور بلیک میں ہے تو آپ یہ نہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ اس دوران میں سیٹرن جو نیگیٹو انرجی دے رہا ہے، یہ 2 کلر بہت تیزی سے اپنے اندر جذب کریں گے، اور جب یہ کلر جذب کریں گے تو آپ کے معاملات کو بگاڑ دیں گے، آپ کی ٹانگوں میں درد، آپ کو لڑائی جھگڑا، کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بھی کسی بھی قسم کا نقصان ہو سکتا ہے، آپ ذہنی تناؤ میں آ جائیں گے، ڈپریشن میں ہو جائیں گے، آپ کا کوئی کام جو کہ 99 پر پازیٹیو پہنچا ہوا ہے اور یہ کلر استعمال کرنے کی وجہ سے وہ 0 پر بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ اس دوران میں 30 جون سے 15 نومبر تک یا 20 نومبر ہم کہہ لیں تو آپ کو زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ دسمبر آ جاتا ہے تو دسمبر بھی آپ کے لیے کچھ اچھا نہیں۔ اب آپ کا سیارہ تو گردشی دور سے نکل آیا، لیکن اس کے جو اینگل بن رہے ہیں نا آسمان پر مختلف سیارگان کے ساتھ، تو دسمبر میں وہ کچھ اچھے اینگل نہیں بن رہے ہیں۔ آپ رجت کے دور میں جو کہ 30 جون سے شروع ہوگا، اور ہم کہتے ہیں کہ 30 جون سے لے کر اور 6 ماہ آئندہ یعنی کہ دسمبر تک آپ صدقات ضرور دیں۔ آپ اپنے برج کے مطابق جو اس میں الہی بتایا ہے آپ اس کو ضرور ورد کریں۔ آپ احتیاط بہت زیادہ کریں، کیونکہ دسمبر میں بھی 3 ایسے اینگل بن رہے ہیں جو کہ آپ کو نقصان ہی نقصان دیں گے۔ اس میں ایک تو ہے شمس کے ساتھ نظر تربی جو کہ آپ کو نقصان دے گی، مالی نقصان کا خدشہ ہے، آپ کو چوری کا خدشہ ہے، قیمتی اشیاء کی سونے کی چوری کا خدشہ ہے خواتین کے لیے، اور اسی طرح سے قیمتی ملبوسات کے خراب ہونے کا، الیکٹرونکس کے خراب ہونے کا ہے۔ یہ جو شمس کے ساتھ نظر تربی ہے یہ 4 دسمبر کو آئے گی، پھر دوسری ہے 7 دسمبر کو، اور پھر اس کے بعد 25 دسمبر ہے، 27 دسمبر ہے۔ تو یہ سب ایسے معاملات ہیں کہ جو آپ کو نیگیٹو انرجی دے رہے ہیں، آپ کو اچھی چیزیں نہیں دے رہے ہیں، آپ کے معاملات کو خراب سے خراب تر کر رہے ہیں۔ اس دوران میں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ 7 دسمبر کو سیارہ زہرہ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے۔ 7 دسمبر کو جب یہ سیارہ یہاں پر داخل ہوگا یہ یہاں پر پازیٹیو انرجی دے گا، یعنی کہ آپ کے خاتون خانہ سے اگر معاملات بگڑے ہوئے تھے تو ان کو بہتری کی طرف لے آئے گا، اگر آپ کی کوئی ایسی چیزیں تھیں جو کہ خراب چل رہی تھی پہلے تو اب ان کو وہ بہتر لے آئے گا۔ تو یہ جب یہاں پر یہ سیارہ زہرہ رہے گا جو کہ 7 دسمبر کو ہے تو سال کے آخر تک، تو اب یہاں پر یہ آپ کے لیے کچھ تو نرمی کر دے گا، لیکن آپ کا سیارہ گردشی دور سے نکلنے کے بعد اب اینگلز میں آ گیا ہے،
اور یہ منفی قوتیں دے رہا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ سال کے آخر تک بھی محتاط رہنا ہوگا۔ خاص طور سے نومبر اور دسمبر آپ کو بتایا ہے کہ یہ آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ اس دوران میں صدقات، خیرات اور اسم الہی آپ ورد کریں، اور یہ اپنی ان دوستوں کو ویڈیو ضرور شیئر کریں جن کا تعلق برج دلو سے یا کیورس سے ہے، یا جن کے نام کے پہلا حرف سین، شین، صاد سے ہیں۔ ان کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی 2024 میں محتاط رہ کر گزارے، اور خدا نخواستہ کسی نقصان سے وہ میں مبتلا ہوں تو اس ویڈیو کے دیکھنے سے، ان ایام میں احتیاط کرنے سے وہ اس نقصان سے بچ پائیں گے۔ اور یہ تھا کہ یہ سال کیسا رہے گا 2024 برج دلو والوں کے لیے، ایکیورس کے لیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و الم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو، سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔